کرپٹ افغان حکومت ہر طرح کی حکومتی اور انتظامی خرابیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہی ہے، لیکن ہم اپنی سرزمین ہرگز استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی لڑائی کے لیے صف بندی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی رائے عامہ کو حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ چوہدری فواد حسین کا ٹویٹر پیغام۔ افغان سفیر کی بیٹی سلسلہ علی خیل کا انٹرویو ہمارے خلاف میڈیا وار ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس بے وقت کی راگنی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو۔ گجرانوالہ کے شہریوں نے 1 منٹ میں 52,000 پودے لگا کر بھارت کا 37,000 پودے لگانے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مخالفین سے گزارش ہے تنقید کے بجائے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی امین اسلم کا تقریب سے خطاب۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، لوگوں کی بڑی تعداد جھنڈے، بیجز اور سبز رنگ کے ملبوسات خریدنے میں مصروف۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری کا ایک اور بڑا نام رخصت ہوا۔ سینئر اداکارہ دردانہ بٹ ہم سب کو سوگوار کر گئیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے جمیکا میں شروع ہو رہا ہے۔ میچ رات 8 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ دعائیں کرنے پر قوم کا شکر گزار ہوں، کوشش ہوگی آئندہ مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کروں۔ ارشد ندیم کی میڈیا سے گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ اور کے ساتھ میں ہوں نازیہ کنول اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے براہ راست لیے چلتے ہیں۔ You share that before coming to this presser, there was high-level meeting. What has been decided, and some of the colleagues have previously said that there have been certain gray areas as far as our counter-terrorism operations or intelligence sharing is concerned. What has been decided to further improve intelligence sharing among provincial and federal department, particularly military and civil counter-terrorism department? And number 2, what is the intelligence sharing mechanism with China? Because as you said, enemies are open. There would be, God forbid, such incidents may take place, but we cannot rule out. So, what is the regular intelligence sharing mechanism with China in order to prevent such attacks? Thank you so much. Mateen Saab, I was delayed in coming to the press conference because I was engaged in a meeting. The meeting was at the Prime Minister's house, and as you know, the Iraqi foreign minister is visiting Pakistan, and he was supposed to call on the Prime Minister, and I was part of that call group. That's why I was delayed. So my question is... Ji, jawab dete. Sir, the main body of your question, intelligence sharing or cooperation, میرے خیال ہے ہم نے mention بھی کر دیا. Ideal cooperation اور ساری چیزیں رہیں. کاش کہ میں وہ افسر اور وہ ان کے نام لے سکتا جنہوں نے دن رات کر کے فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ہے، اور اٹ واز ٹوٹل ٹیم ورک. اندرونی طور پہ
جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں. CTD چونکہ لیگلی مینڈیٹڈ ہے ان فرنٹ, آئی واز ہیڈنگ دا انویسٹیگیشن ٹیم, بٹ تھرو آؤٹ بالکل 24 hours I was myself in Dasu for good 20+ days, and all the officers of the relevant agencies were there. متین جی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جس طرح ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کی کوپریشن ارینجمنٹ ہے, اگر وہ سیٹسفیکٹری نہ ہوتی تو چین کا اطمینان نہ ہوتا. وہ اطمینان جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ارینجمنٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. سر, محمد عمران, دنیا ٹی وی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں کیا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے کسی لیول پہ, پلاننگ یا ایگزیکیوشن یا اس کے اوپر کسی سطح کے اوپر؟ At the moment, the information available with us is that we don't think that ETIM is involved at this stage. Thank you, Mr. Kurish. This is from People's Daily, and we would like to know if it is TTP that conduct this attack. I'm not being able to understand what you're saying because we have your mask on. I'm saying that if it is TTP that conduct this attack. Is it? TTP. Well, as what the DIG has said, TTP, supported by NDS, RAW, Nexus, and TTS ka. TTS is part of TTP. G. They are linked to this. Ji. इनके पास आ जाए. Assalamu alaikum, Minister Qureshi. Thank you for having us. I'm Sophia Safi from CNN. Can you hear me? Can you hear me all right? Okay, great. My question is just about a change in policy, because that was the subject of this press conference when we were invited. And just piggybacking off what you said, that Pakistan and China are going to be working together to punish those behind this attack. Can you elaborate how that's going to work in collaboration with both Pakistan and China? Because you've detailed what Pakistan is going to be saying to Afghanistan, etc., but what part is China going to play in this after the investigation results that we currently have? Well, what the Chinese want is, they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed, and they want them identified and punished, obviously under the law, and that is their right. We will do everything possible to facilitate that. سردار عامر فرام رائل نیوز. سر میرے دو کوشچن ہیں منسٹر صاحب, ایک آپ سے اور ایک CTD کے DIG صاحب سے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا جو بلاسٹ کے لیے کیا گیا؟ کیا سوال کیا؟ آپ آواز ذرا تھوڑا مائک قریب کر لیں آپ نے. سردار عامر سر فرام رائل نیوز. منسٹر صاحب ایک آپ سے سوال ہے, ایک CTD کے DIG صاحب سے ہے. سر ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا بلاسٹ کے لیے, جو بارود ہے وہ کس قسم کا تھا, اینڈ سیکنڈلی اس کو تیار کہاں کیا گیا؟ یہ اگر افغانستان سے تیار ہو کے آئی یا یہاں پہ جس جگہ بلاسٹ؟ میں آپ کا سوال ان کو ریفر کروں گا کیونکہ میں اس کی مہارت نہیں, یہ ان کے لیے سر ابھی تک حاصل نہیں کی. سیکنڈ میں نے آپ سے کہا دو سوال ہیں, ایک آپ سے اور ایک ان سے. اور سیکنڈ سوال سر آپ سے کہ انڈیا پاکستان پہ بارہا دفعہ مسلسل ایک میڈیا ٹرائل کرتا رہتا ہے پاکستان کا, اپنے بیانات میں میڈیا میں پاکستان کو قصوروار ٹھہراتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے انڈیا میں. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے. آپ اگر اس کے لیے کوئی ایسی خاص بریفنگ یا کوئی ایسی خاص کلاس کیوں نہیں رکھتے جس میں آپ میڈیا کو کم از کم یہ انفارم کر سکیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور یہ اس طرح ہوا؟ دیکھیے, آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, جنہوں نے جو ایک پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے
5G hybrid warfare के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उस पे उन्होंने सब कुछ रिवील किया है कि किस तरह फेक अकाउंट्स के जरिए, किस तरह और किस तादाद में वो वेबसाइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ट्रेंड बनाया गया, जेन्युइन नहीं था, आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया गया सैंक्शन पाकिस्तान का जी, और उसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। आपने देखा कि उसमें जब पूरा उसका एक एनालिसिस किया गया और आपसे शेयर किया गया, मीडिया से शेयर किया गया, पूरी एक इतनी बड़ी एक बुकलेट आपके सामने रखी गई, तो उसने आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के वहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, अफगानिस्तान के लोगों एक किसी एलिमेंट ने इसको किस तरह उसकी पुष्पनाही की, और फिर यहाँ से भी एक एलिमेंट ने किस तरह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो तो हम उसको रिवील कर रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि EU डिसइंफो लैब का भी आपके इल्म में है कि किस तरह वहाँ फेक वेबसाइट्स ओवर 750 को इस्तेमाल किया गया फॉर अ स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान को एक जो स्पॉयलर्स हैं अफ़गानिस्तान के अमन के रास्ते में, वो पाकिस्तान को एक निशाना बना रहे हैं। जो वहाँ की जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं या मैं कहूँ कि फेलियर्स हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ निशानदही करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की काविश, कोशिश और हमारी जो इंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो दीगर ममालिक से की है, वो उस चीज़ को आज उनकी इन चीज़ों को दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर रहा है और हमारा रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी वो आपका सर थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह स्टार्ट में ही बताया कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग कंसीव किस तरह हुआ रॉ एंड के नेक्सस के साथ, और मैन एंड मटेरियल मोस्ट ऑफ देम वो भी वहाँ से ही गाड़ी का हमने आपको रूट बता दिया, और जो यहाँ पे हैंडर फैसिलिटेशन नेटवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अनर्थ हो चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है, वो भी रिसेंटली ही दे केम ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान टू फॉर दिस इंसिडेंट। नेशनल एक्शन प्लान के पिछले 6-7-8 साल की मुसलसल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल सिंपैथी, लोकल सपोर्टर और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज करना आप बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। 100 से 120 kg हाई एक्सप्लोसिव जो इसमें था इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ अगेन मच लेस जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था 2022, 2300, 2500 तक, उससे लेस है, बट इट्स वेरी रिफाइंड एंड हाई एक्सप्लोसिव। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो मटेरियल सपोर्ट दरकार थी इस वक़ूए के लिए वो उस नेक्सस से उनको दस्तयाब हुई। थैंक यू। Sir, Manahil Ahmed from Indus News. You mentioned RAW's involvement into this attack. Does Pakistan plan on taking up this matter with India directly, or does it plan on involving the international community? Well, the international community has always condemned terrorism. We expect the international community to be supportive. You would recall that in the recent briefing that took place at the Security Council, perhaps on the 6th of August, when the UN representative, special representative gave a briefing to Security Council members, the Dasu incident and the attack on the Chinese and Pakistani individuals
was discussed and condemned in the Security Council. We will take it up with every platform possible, because innocent lives were taken because of this ghastly act. Sir, Namra from PTV. سر آپ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری جو ہے وہ منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی، تو یہ پاکستان اور چین کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے چین بھی آگاہ ہے، تو ایسے وہ کون سے اقدامات ہیں جو مستقبل میں دونوں ممالک مل کر کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے چین کو ہم پر اور ہمیں چین پر اعتماد ہے. وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہماری ترقی کے لیے، ایسے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. تو ہم خدا نخواستہ کیوں چاہیں گے کہ ایسے منصوبوں میں رخنہ اندازی ہو؟ وہ بھی نہیں چاہیں گے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک ارینجمنٹ ہے، اعتماد کی فضا ہے. ہم ان کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی تحقیق سے پہلے ہی جملے کس دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو. پر آپ دیکھیں چین کا رول کتنا ذمہ دارانہ تھا. انہوں نے کوئی جملے بازی نہیں کی، انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے ہمیں اس پر اعتماد ہے، اور صرف ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں لوپ میں رکھا جائے، جو کہ ہم نے رکھا. لاسٹ کوسچن تھینک یو سر. فارن منسٹر صاحب، یہ بہت بڑا واقعہ تھا. چین پاکستان کا دوست ملک ہے، جس کے 9 شہری جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے. تو اگر افغانستان پاکستان نے جو تعاون درکار ہے جو افغانستان سے، وہ ان کا جواب مثبت نہیں دیتا، تو کیا پاکستان اس طرح کی کوئی بات انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں جہاں سے یہ ایگزیکیوٹ ہوا، وہاں پر کوئی کارروائی کی جائے؟ دیکھیے، ہم وقت سے پہلے ہم ان پر شک کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے، تقاضا کریں گے، ہمیں موقع دینا چاہیے نا. ہمیں ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم ان سے تعاون کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں وہ بھی کریں. تو لیٹس ناٹ کہتے ہیں نا جمپ دا گن. تھینک یو. دیکھیے، جب ایک ڈٹرمنٹ دہشت گرد یا کوئی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ادارہ کوئی واقعہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ آبویسلی ایسے ٹارگٹس کو، ایسے منصوبوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس پر نارملی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوتا. سافٹ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ ہوتا رہتا ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پاکستان نے بڑی ہمت سے، پوری قوم نے بڑی ہمت سے دہشت گردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، اس کو، ان کے عزائم کو، دہشت گرد تنظیموں کے عزائم کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری کاوش جاری رہے گی. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. DIG CTD خیبر پختونخوا جاوید اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے. پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ داسو واقعے کی مکمل تحقیقات کی گئیں، جن کے نتائج آج سامنے رکھ رہے ہیں. تحقیقات کے لیے 36 CCTV کیمروں اور 1400 کلومیٹر سڑک کا مشاہدہ کیا گیا. دشمن پاکستان اور چین کے بڑھتے تعلقات کو برداشت نہیں کر پا رہے اور ان تعلقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوز کانفرنس آپ نے دیکھی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमें अपनी सरजमीन हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक बार फिर अफगानिस्तान की खाना जंगी में घसीट लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने इस मुतालिक बात करते हुए कहा कि करप्ट अफगान हुकूमत हर तरह की हुकूमती और इंतज़ामी खराबियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग शायद ये समझते हैं कि हमारे पास कोई जादुई ताकत है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम तालिबान को राज़ी कर लेंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर अपनी इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासी हल ही अफगानिस्तान को इंतशार की जानिब जाने से रोक सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन से पहले अबूरी हुकूमत बनाई जाए और तमाम फ्रीकैन को इंतखाबात में शामिल किया जाए, ताहम ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अब भी अफगानिस्तान के मसले का हल फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात में है। Afghan government unfortunately is now blaming Pakistan for what is happening there. They somehow think that Pakistan has supernatural powers. We are a superpower plus, which can, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons, and somehow, we have that power to make them win. वज़ीर आज़म ने कहा कि जब वक्त था तो हम मुसलसल बातचीत पर जोर देते रहे, ताहम अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल मुश्किल हो गई है। It will be a prolonged, protracted civil war, and the country that will be most affected after Afghanistan will be Pakistan. We are worried that if there is a civil war in Afghanistan, this whole economic agenda of connectivity with Central Asia goes out of the window. वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोर दिया कि शहरियों को बचाने के लिए जंग बंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की मुंतखब या नामजद करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। If Taliban realize that they cannot take over the whole of Afghanistan through military means, and the government side realizes that they too have to give to come to this ceasefire, so they will also have to make compromises. So that's really what these talks are all about. Can they meet on a middle ground? Now, whatever that middle ground is, I guess the talks will decide. वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है, शायद वो अफगानिस्तान की तारीख से वाकिफ नहीं। Whichever government comes into Afghanistan, it will, if it is ever perceived to be controlled from outside, it loses credibility within Afghanistan. People of Afghanistan will only back a government that represents their people and stands for their interests. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रही है। एक सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की निस्बत भारत से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, जिसकी वजह पाकिस्तान के चीन से बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। China is an emerging superpower, and China, for us, for Pakistan, it's very important because China has helped us in a very difficult time. उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान और चीन की कामयाबी का मंसूबा है और पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों को इस मंसूबे में शिरकत की दावत दी है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरबेला डैम के 5वें तौसीई पन बिजली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है और $860 मिलियन की लागत से तामीर होने वाला ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने 10 साल में 10 डैम बनाने का फैसला किया है। मोहम्मद डैम 2025 और भाषा डैम 2028 तक मुकम्मल हो जाएंगे। तकरीब का अहवाल जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से।
तरबेला डैम तोसी पनबिजली मंसूबे का संग बुनियाद रखने के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि साबका हुक्मरानों ने मुल्क की बिजली और पानी की ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी, जिसकी वजह से कौम को इंतहाई नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। मुझे सिर्फ एक चीज़ अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमने पहले इन चीज़ों का नहीं सोचा। बादशाह डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, क्यों नहीं बनी? क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरबेला डैम के तोसी पनबिजली मंसूबे का संग बुनियाद रखा। ये मंसूबा $807 मिलियन की लागत से आलमी बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से 3 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर वाबडा के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने मंसूबे पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मंसूबा हर साल नेशनल ग्रिड को 1 अरब 34 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली मुहैया करेगा, जबकि मंसूबे की तामीर से 3000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर पाइन का पौधा भी लगाया। डेकेड ऑफ डैम्स हैं, इससे ना सिर्फ वाटर स्टोरेज के अंदर इजाफा होगा, 13 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर जो है वो जितनी कैपेसिटी थी उसने डबल जो है वो 10 साल के अंदर ऐड की जाएगी। ये तमाम बड़े डैम्स जो हैं वो मुकम्मल होने जा रहे हैं और 1967 के बाद पाकिस्तान में कोई बड़े डैम्स नहीं बने। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं जो विजन लेकर आए हैं, जो आवाम को सस्ती बिजली फराहम करना चाहते हैं। तरबेला टनल 5 तोसी मंसूबे की बदौलत तरबेला से बिजली पैदा करने की सलाहियत 4888 मेगावाट से बढ़कर 6418 मेगावाट हो जाएगी। पानी जखीरा करने के बड़े मंसूबों और डैम्स की तामीर से न सिर्फ ज़री शोबे के लिए पानी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि सनती और घरेलू सारिफीन को सस्ती बिजली भी मुयसर होगी। इकराम उल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तरबेला डैम, गाजी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आज ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गज़नवी की तरबेती लॉन्च का कामयाब मुजाहिरा किया है और ISPR के मुताबिक तरबेती लॉन्च करने का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। और इस मुतालिक आपको बता चलें कि इसके साथ साथ हथियारों के निज़ाम के तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक करना है और कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और स्ट्रेटेजिक इदारों के इंजीनियर्स ने तरबेती लॉन्च का मुशाहिदा किया। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने फील्ड में हथियारों के निज़ाम के इस्तेमाल और लॉन्च मिशन की तकमील में जवानों की तरबियत के आला मयार की तारीफ भी की। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तमाम अफसरान, जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को आज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कौमी असम्बली को बताया है कि हमारी हुकूमत ने बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दी है और 2018 से लेकर अब तक 3 सालों में बलूचिस्तान के 54 डिवीजन्स में 3049 बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुलाजमतें दी गई हैं। इसी बारे में तफसील जानते हैं फहद जावेद से। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फा सवालात में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बताया कि हुकूमत बलूचिस्तान और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 22 असामियों की तशहीर की गई थी, जिनमें से कोटे के मुताबिक 12 लोग बलूचिस्तान से भर्ती हुए हैं, जबकि 10 नशिस्तों पर भर्ती का अमल अभी जारी है। तालीम की पार्लिमानी सेक्रेटरी वजिया अकरम ने बताया कि 4 यूनिवर्सिटियों के बैरून मुल्क ऑफशोर कैंपस हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने 2019 में निजी यूनिवर्सिटियों के ऑफशोर कैंपस के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब की है। जो यूनिवर्सिटी कानून के मुताबिक कवायद व ज़वाबित पूरा करती है, उनको बैनुल मुल्क कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाती है। पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन का खसारा बिलतदरीज कम होता जा रहा है। पिछले 3 सालों में इदारे के नुकसानात में वाज़े कमी आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन हमारा कौमी इदारा है। हमारी हुकूमत ने PTV की स्क्रीन को HD पर मुंतकिल कर दिया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने ऐवान को बताया कि मसाजिद, मदरसों और अक़लियतों की किसी भी इबादतगाह में बिजली के बिल में TV फीस वसूल नहीं की जा रही।
अगर इस हवाले से किसी को शिकायत है तो वो तहरीरी तौर पर पाकिस्तान टेलीविजन को आगाह करे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब की मसाजिद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन साहब की बात करते हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह डिजिटल मीडिया विंग ने इंडिया अफगानिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है, इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था कि इस डेटा ने ये साबित किया कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा की लड़ाई के लिए सफबंदी बहुत ज़रूरी है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की रायआमा को हकीकत से आगाह रहना चाहिए। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का इंतहाई अहम किरदार है। ज़िला चागी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू पंचायत के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। सदियों से एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में रह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। ये उन्होंने सब मुल्कों के लिए किया है। सारे मुल्क जो हैं उनको शायद ज़रूरत ना हो, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये यूज़ कर सकते हैं कुछ और लोगों को और मुल्कों को देने के लिए। पाकिस्तान को भी ये मिले हैं SDRs, और ये पाकिस्तान का जो हमारा शेयर है वो 0.43%। उस लिहाज से हमें एग्जैक्ट $2.77 बिलियन 23 तारीख इस महीने की 23 तारीख को हमारे अकाउंट में, स्टेट बैंक के अकाउंट में स्विफ्ट के थ्रू ये क्रेडिट हो जाएंगे। ये सपोर्ट अनकंडीशनल है, इस पे कोई कंडीशंस नहीं है और इसकी कॉस्ट भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो चार्ज करेंगे वही उसी से वो कॉस्ट कवर करके वो ज़ीरो इम्पैक्ट होगा। तो इससे पहली बात तो सीधी ये होगी कि ये हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट में आएंगे तो हमारे रिजर्व्स इससे बढ़ जाएंगे। तो ये तो एक बहुत खुशाइन बात है कि जैसे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, जाहिर है इस पे हमारी रूपी पे भी एक सैल्यूटरी इफेक्ट होना चाहिए। हम IMF के बोर्ड के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पूरे मुल्कों के लिए सोचा, लेकिन वो मुल्क जिनको इस वक्त ज़रूरत है कोविड की वजह से, जहाँ चैलेंजेस हैं, उसके लिए ये सोचा। तो अच्छी बात यह है कि अनकंडीशनल है। आप फिर हम ये अब बैठ के सोचेंगे कि हम इसके जो रुपए हैं वो कैसे खर्च करेंगे। ज़ाहिर है हम भी नहीं चाहेंगे कि हम इसको ज़ाया करें और एक प्रोडक्टिव तरीके से इनको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमारे जो इस वक्त IMF प्रोग्राम के नीचे हम स्टेबिलिटी लाए हैं, सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं, तो वो कहीं कहीं अफेक्ट ना हो जाए। आपको मालूम ही है हमने इस बजट के बीच में काफ़ी ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो पेरिस महीने के हमारे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो ये बिल्कुल बता रही है कि इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि रादर देन हम एक प्रेस रिलीज़ दे दें, मैंने कहा आपके साथ गुफ्तगू भी हो जाएगी। काफ़ी दिनों से मैं मिसिंग इन एक्शन था, तो काफ़ी लोगों ने ये समझा कि शौकत तरीन गायब हो गया, लेकिन गायब तो नहीं हुआ, बैठा हूँ आपके सामने ही। आसार नहीं है आपके सामने, अगर आसार
ہوتے تو نہ میں آپ کے سامنے ہوتا, اور میرے خیال میں تو بالکل صحت مند ہوں. ٹھیک ہے, کوئی ہوئے, میں 1-2 ایپیسوڈز ہوئے ہیں, پہلے کووڈ کا تو آپ کو پتہ تھا, لیکن اس دفعہ ذرا کوئی تھوڑی سی ایک میں نے پروسیجر کروایا, ایک کوئی اسٹنٹ وغیرہ پڑا ہے, بٹ نتھنگ سیریس. تو آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی, آپ سے پیار محبت بھی کافی ہے, تو میں نے کہا چلیں جی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو یہ تو یہیں ختم ہو گیا. اب آپ اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور اس کے بعد کوئی اور بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جی, آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی 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 بولیں. آپ نے کہا یہ خوشخبری ہے, پاکستان ایسا ملک ہے جو قرض لیتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب 1.2 بلین کا جو پیکیج تھا اس پر بھی آڈیٹر جنرل نے بھی سوالات اٹھائے, تو کیا اب یہ 2.77 بلین جو ڈالرز ہیں یہ کس مد میں خرچ ہوں گے, اور کیا تفصیلات ہیں جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ 1.22 بلین ڈالرز کے بارے میں تو میں خیر کچھ نہیں کہوں گا, اور وہ ظاہر ہے جو آڈیٹر جنرل نے اگر سوالات اٹھائے ہیں تو آڈیٹر جنرل صاحب تو ویسے بھی بہت بڑے پیرے لکھتے رہتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت مجھے 34,000 کوئی پیرا پڑا ہوا ہے جس کا جواب دینے ہیں لوگوں نے, لیکن اس کو میں تو اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جب خرچ ہوں گے تو یہ ایک مشاورت سے خرچ ہوں گے, اور جس میں نے کہا کہ اس کے بیچ میں کوئی ایسی ہم ڈسٹورشن کریٹ نہیں کریں گے اکانومی میں یا اپنے اس میں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں جاؤ اس کو جا کے شاپنگ مال میں خرچ کر کے آ جاؤ. نہیں, یہ نہیں ہوگا, اور ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا. اچھا جی, آپ ادھر سے جناب مہتاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو انکنڈیشنل جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے, جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, کیا ہم سیریسلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ آف اگست اور سپٹمبر پروگرام جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے, یا دوسرے یہ بھی سننے میں آیا کہ کووڈ کی وجہ سے شاید ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ لنگر آن رہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر بھی نہ آئیں, لیکن وہ جو ٹف کنڈیشنز ہیں ہمیں وہ بھی امپلیمنٹ نہ کرنی. ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں, ایگزیکٹ صورتحال میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ایم ایف نے ایک ہمیں مارچ کے بیچ میں کنڈیشنالٹیز جو ہمیں دی تھیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ہمارا پاور سیکٹر کا ایشو چل رہا ہے جس میں سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اور وہ ایک انسسٹینیبل لیول پہ جا چکا ہے, تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیرف بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی, ہمارا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ تھا جب میں آیا ہوں, اور پرائم منسٹر مجھے اس پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ یار ٹیرف بڑھانے سے کیا ہو جائے گا, ٹیرف سے کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے, یا ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکمپیٹیٹو اور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ غریب کو تو ہم پروٹیکٹ کر لیں گے, ٹیرف سے تو شاید پروٹیکٹ کر لیں, لیکن اس سے جو مہنگائی ہوگی, کیونکہ جب آپ انڈسٹری وغیرہ کے اوپر جب بجلی زیادہ کریں گے تو وہ تو انفلیشن تو ہوگی, تو اس سے غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں ہمارے 113 سے 115 بلین کے ویسے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا اس پر 150 بلین اور لگا دو. تو میں نے کہا یار جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس وقت ٹیکسز, اسی پہ لگانا تو ایک پروگریسو طریقہ نہیں ہے. پروگریسو طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہے ان کا نیٹ بڑھایا جائے اور جو ان کو لے کے آیا جائے. تو دیٹ از اے پروگریسو وے آف ڈوئنگ اٹ. سو دونوں سائڈ پہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہم دونوں کا ایک ہی ہے, اور ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ سسٹینیبلٹی آف گروتھ ہم نے کریٹ کرنی ہے. سسٹینیبلٹی آف گروتھ نہیں ہو سکتی اگر آپ کے ریونیو جو ہیں وہ آپ کی گروتھ کو سپورٹ نہ کریں, اس کا مطلب امپرومنٹ نہ ہو اس میں گریجول, اور اگر آپ کا ایک جو ہے پاور سیکٹر جو ہے وہ بھی اس قسم سے انسسٹینیبل رہے جہاں کہ آپ اس کی پوری جو ہیں جو ڈیوز ہیں وہی نہ پے کر سکیں, اور سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھتا جائے. تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو پاور سیکٹر کو ہم نے کہا کہ اس کے بیچ میں ہم جو ہماری جو ایک ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا اور 850 ارب روپیہ ہم نے اس کو ڈیفر کیا
تاکہ ہمیں کچھ اسپیس مل جائے. کیونکہ ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ ہے کہ کچھ اتنے وہ پاور لگ چکی ہے, اتنی سپلائی آ رہی ہے جو کہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہی, کیونکہ ہماری گروتھ ریٹ ہی نہیں تھی نا, کچھ بڑی پچھلے 2-3 سال میں کم گروتھ ریٹ تھی, تو اس کی وجہ سے وہ ایکسپینشن اتنی نہیں ہوئی, بلکہ انہوں نے جتنے لگائے تھے تو اگر وہ 7-8% بھی گروتھ ہوتی تو پھر بھی جو بجلی تھی وافر تھی. تو ایک تو وہ پرابلم تھا. دوسرا ہمارا ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے لاسز ہیں وغیرہ جو ہے ہماری ڈسکوز کی پرفارمنسز وغیرہ, تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں ہم یہ کریں گے کہ ان کی جو ڈیفرمنٹ ہے, ان کو 5 سے 7 سال کی ڈیفرمنٹ کریں گے, اس سے ہمیں جو اسپیس ملے گی اس سے ہم ظاہر ہے کہ یہ اپنا جو دونوں سپلائی وہ جو آپ کی کیش فلو ہیں وہ ہم اس کو بیلنس کر لیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے. انہوں نے کہا کہ IMF نے مختلف ممالک کو 650 ارب روپے جاری کیے ہیں اور پاکستان کو $2.77 ارب 23 اگست کو مل جائیں گے. آگے بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ PDM کا اجلاس بے وقت کی راگنی ہے, پچھلے سال سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں. راولپنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین قبول نہیں تو اگلی بار بھی ان کا یہی بیان ہوگا. تفصیل جانیں گے عمران منصف خان سے. راولپنڈی کی ہولی فیملی اسپتال میں نئے کرونا وارڈ کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے, عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. PDM کا اجلاس انجمن ستائش باہمی تھا. پچھلے سال سے یہ جلسے کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کراچی میں 20 دن کے بعد جلسہ کریں, اس کے بعد 10-15 دن. جلسوں کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا کہ افغانستان پر مذاکرات ہونے چاہیے, اور ہم بالکل فضل الرحمان صاحب یہی تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کا مسئلہ افغانیوں پہ چھوڑتے ہیں اور ہم افغانستان میں مذاکرات کے اور امن کے حامی ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا افغان سفیر کی بیٹی نے 3 زبانوں میں انٹرویو دیے, ہمارے پاس ساری فوٹیج اور ثبوت موجود ہیں, افغان ٹیم کو مطمئن کر کے بھیجا ہے. افغان سفیر سلسلہ کی بیٹی نے کل جو 3 زبانوں میں انٹرویو دیے وہ ہمارے خلاف میڈیا وار کا ایک حصہ ہیں. اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو ہمارے پاس ساری فوٹیج ہیں, ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں, پھر کسی کو ہم سے گلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کی شریان سکڑ رہی ہے, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ملک میں آئیں. محرم الحرام کے جلوسوں میں انتشار ڈالنا بین الاقوامی سازش ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اس سے پہلے وزیر داخلہ نے راولپنڈی ہولی فیملی اسپتال میں نئے کرونا وارڈ کا افتتاح کیا اور وارڈ میں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں بریفنگ لی. کرونا وارڈ کو NCOC کی جانب سے جدید سہولتوں سے آراستہ 20 نئے وینٹیلیٹرز دیے گئے ہیں, جس سے راولپنڈی کی ہولی فیملی اسپتال کے کرونا وارڈز میں وینٹیلیٹرز کی کل تعداد 85 ہو گئی ہے. عمران منصف خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, راولپنڈی. ناظرین, ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تکمیل کے تحت خیبر پختونخوا کے اضلاع نوشہرہ, مردان, صوابی اور چارسدہ میں براڈ بینڈ سروسز کی فراہمی کے لیے 55 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے. معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ہے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر IT اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں ہم نے ملک بھر کے دور دراز علاقوں میں براڈ بینڈ سروسز, موبائل نیٹ ورک کی توسیع اور آپٹیکل فائبر کیبل بچھانے کے 25 مختلف منصوبوں پر 31 ارب روپے سے زائد کی رقم خرچ کی ہے. رواں مالی سال میں منصوبوں کی تعداد بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے. تقریب سے خطاب میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا ہر ضلع قابلیت اور صلاحیتوں میں کسی بھی بڑے شہر سے کسی صورت کم نہیں ہے. وزارت IT کا چارسدہ, صوابی, مردان اور نوشہرہ میں ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ سروسز کا یہ منصوبہ ان علاقوں کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے. اور ناظرین, پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں کے حقوق کے حوالے سے شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے تمام حکومتی وسائل فراہم کیے ہیں. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ کی, جن کو اسلام آباد میں UNODC کے قومی نمائندے جمی ملسم نے پاکستان کے لیے 4 نکاتی قومی پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی ہے. وفاقی وزیر نے منشیات کے خاتمے کے لیے UNODC کی کوششوں کی تعریف کی
اور کہا کہ آئندہ 5 سالوں میں لاحہ عمل منشیات کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز احمد شاہ نے پروگرام میں بہتری کے لیے اپنی تجاویز بھی اس موقع پر پیش کی۔ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہماری اصل طاقت ہیں، نوجوانوں کو کامیاب جوان پروگرام کے تحت تربیت اور موقع دیے جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا اور سازش ہو رہی ہے، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے اور ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہم سب نے اس کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے۔ جب 27 فروری کو انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا اور انڈیا کے غرور کو آپ سب نے کلبوشن کی صورت میں آسمان سے گرتے دیکھا، اس وقت پاکستان کی پوری قوم نے جس انداز سے منظم انداز سے ایک ہو کے دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کیا تھا، ہم نے یہ چیز دنیا تک پہنچانی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بین الصوبائی رابطے کی وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں عثمان ڈار کو نوجوانوں کے لیے کامیاب پروگرام شروع کرنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ نوجوان مختص قرضوں سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر کرائسس سے ایک اپرچونٹی نکلتی ہے اور اس کرائسس میں بھی جو پاکستان میں اپرچونٹی نکلی ہے اور نوجوانوں کے لیے اپرچونٹی نکلی ہے وہ ہے انوویشن۔ وہ انوویشن جو آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب جوان کے تحت کیونکہ یہ لونز دے رہے ہیں نوجوانوں کو اور اس میں کوئی بھی آپ ایسا اچھے پروگرامز لائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے کہ اس وقت آپ کو فنڈنگ کی فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تھرو کامیاب جوان جو ان کا لون کا ہے اس کے تھرو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہائر ایجوکیشن میں نوجوانوں کے لیے اہم پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں کھیلوں کے شعبوں کو نظر انداز کیا جاتا رہا لیکن آنے والے وقت میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز سپورٹس کا گہوارہ بنیں گی۔ مختلف سپورٹس کے لیے یہ ایک ہائی ٹیک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ ہے اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسپیشلسٹ ادارے بنیں گے مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آگے کئی سالوں میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوبارہ ایک گہوارہ بنیں گی سپورٹس کا اور وہاں پہ سے نیشنل جو چیمپئنز ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نوجوان ہماری اصل طاقت ہیں، انہیں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فروخ حبیب نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو خود مختار بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ یوتھ کے لیے کوئی عملی طور کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ یہ کامیاب جوان پروگرام کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر 12 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں۔ یہ وہ یوتھ ہے جس کو ہم نے اپنی لائبلٹی نہیں بنانا بلکہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، جن کے پاس کام کرنے کا جذبہ موجود تھا لیکن ان کے پاس شاید سرمایہ موجود نہیں تھا، کیپٹل موجود نہیں تھا۔ وہ کیپٹل جو ہے وہ ان کو فراہم کیا گیا 3%، 5% کے اوپر کامیاب جوان پروگرام کے تحت اور 20,000 نوجوانوں کو ابھی تک جو ہے وہ لونز مل چکے ہیں اور اس میں سے 12,000 نوجوان وہ ہیں جنہوں نے کاروبار پہلی بار شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کوشش ہے کہ نوجوان وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، آنے والے وقت میں پاکستان کو بزنس لیڈرز دیں گے۔ ہمارے نوجوان جب یونیورسٹی سے نکلنے لگے تو ان کا جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج مس ہے اس کو بھی ہم اس کا حصہ بنائیں گے، پارٹ بنائیں گے
ہماری حکومت کے جو بڑے چیلنجز ہیں اس میں سے ایک پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دینا، جس طرح 20 لاکھ نوجوان آتے ہیں، تو کامیاب جوان مرکز میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ہر ریجن میں ایک فلیگ شپ کامیاب جوان مرکز بنائیں گے، اسلام آباد میں، پنجاب میں، کے پی، بلوچستان، سندھ، اے جے کے، جی بی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن و استحکام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا کر بھارت کے پاکستان دشمن ایجنڈے کو ہر محاذ پر ناکام بنائیں گے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ کے معاون نے خصوصی نواب شاہ زین بگٹی سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران گورنر کا کہنا تھا کہ حکومت پورے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ سی پیک کا سب سے زیادہ فائدہ گوادر اور بلوچستان کے عوام کو ہوگا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شاہ زین بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں اور پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ نازیہ کمل اور علی جنت کو پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا، کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔